ایک باوت بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر ایک بار سوئے نہ جا دیکھنا پڑا شیر خدا کو تیک بکا دیکھنا پڑا جب مل سکا نہ حضرت عباس کا جواب مڑ کر مجھے علی کی طرف دیکھنا پڑا پھر ایک بار سوئے نہ جا باخر باقر کے گھر میں پھیلی مسرت کی روشنی باقر کے گھر میں پھیلی مسرت کی روشنی ہے دو جہاں میں حق و صداقت کی روشنی ہے دو جہاں میں حق وہ صداقت کی روشنی ہاں یہ ایمان ہاں یہ امام جعفر صادق کا نور ہے جائے گی تابارش صداقت کی روشنی جائے گی تابارش صداقت کی روشنی باقر کلال باقر کلال آیا ہے پڑھتے رہو درود پھیلاؤ چار سو یہ عبادت کی روشنی پھیلاؤ چار سو یہ عبادت کی روشنی مربوط پنے مربوط پنجتن سے پھیلے گی حشر تک صادق کا نور یعنی امامت کی روشنی صادق کا نور یعنی امامت کی روشنی ہم منقبت ہم منقبت سناتے ہیں باقر کے لال کی بزم ولا میں پھیلی ہے جنت کی روشنی بزم ولا میں پھیلی ہے جنت کی روشنی ہم پانچویں ہم پانچویں امام کو دیتے ہیں
نیت کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی کر لیں گے وہ قبول عقیدت کی روشنی سجاد کا سجاد کا ہے پوت یہ باقر کا نور ہے بانٹے گا یہ بھی علم کی دولت کی روشنی بانٹے گا یہ بھی علم کی دولت کی روشنی پہنچا دو پہنچا دو ہم کو شیر مدینہ میرے امام آنکھوں پر سب کی رکھے زیارت کی روشنی آنکھوں پر سب کی رکھے زیارت کی روشنی کر لے قبول امام کر لے قبول امامی سے ہے دعا رشید لفظوں کی شکل میں ہے عقیدت کی روشنی لفظوں کی شکل میں ہے عقیدت کی روشنی باقر کے گھر میں پھیلیے جو بو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا جو بو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا یہ بات کس نے کہی پوچھئے مورخ سے یہ بات کس نے کہی پوچھئے مورخ سے علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا نعرہ سلوات اے فقر اے فقر عرب شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے فقر عرب شاہ عجم کب یاد مجھے فرماؤ گے اے نازش کعبہ شم حرام کب یاد مجھے فرماؤ گے اے نازش کعبہ شم حرام کب یاد مجھے فرماؤ گے رو رو کے دعا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا کب تک مانگوں کب
تک میں دامن پھیلاؤں، رو رو کے دعا کب تک مانگوں، کب تک میں دامن پھیلاؤں، کب تک میں سہوں فرقت کے ستم، کب یاد مجھے فرمائے، کب تک میں سہوں فرقت کے ستم، کب یاد مجھے فرمائے، سجدوں کے لیے سجدوں کے لیے ایک مدت سے بےتاب ہے میری پیشانی، سجدوں کے لیے ایک مدت سے بےتاب ہے میری پیشانی، کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم، کب یاد مجھے فرمائے، کب مجھ کو ملیں گے نقش قدم، کب یاد مجھے فرمائے، روداد علم کہے، روداد علم کہنے کے لیے سینہ میرا تنگی کرتا ہے، روداد علم کہنے کے لیے سینہ میرا تنگی کرتا ہے، کہنا ہے بہت کچھ وقت ہے کم، کب یاد مجھے فرمائے، کہنا ہے بہت کچھ وقت ہے کم، کب یاد مجھے فرمائے، سرکار کا میں سرکار کا میں کہلاتا ہوں، سرکار سے نسبت ہے مجھ کو، سرکار کا میں کہلاتا ہوں، سرکار سے نسبت ہے مجھ کو، مٹنے کو ہے اس نسبت کا حرام، کب یاد مجھے فرمائے، مٹنے کو ہے اس نسبت کا حرام، کب یاد مجھے فرمائے، یہ آپ کا دیرین خادم کہتا ہے زمانہ جس کو سعید، یہ آپ کا دیرین خادم کہتا ہے زمانہ جس کو سعید، اب پوچھتا ہے دید نام، کب یاد مجھے فرمائے، اب پوچھتا ہے دید نام، کب یاد مجھے فرمائے، فخر عرب اللہم صلی اللہ میرے نانا
عباس یار جنگ کی منقبت پیش کرتا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں کی صورت اور ہی کچھ ہے، علی کے چاہنے والوں کی صورت اور ہی کچھ ہے، مودت یہ مودت در حقیقت اور ہی کچھ ہے، علی آئے ہیں کعبے میں الہی نور ہے ہر سو، الہی نور ہے ہر سو، جو اب دیکھو خدا کے گھر کی زینت اور ہی کچھ ہے، جو اب دیکھو خدا کے گھر کی زینت اور ہی کچھ ہے، انگوٹھی طاعت ہے حق میں عطا کرتے ہیں سائل کو، عطا کرتے ہیں سائل کو، خدا شاہد ہے حیدر کی سخاوت اور ہی کچھ ہے، خدا شاہد ہے حیدر کی سخاوت اور ہی کچھ ہے، پکارا لا فتح الا علی جبریل نے جس دم، پکارا لا فتح الا علی جبریل نے جس دم، ارے جبریل نے جس دم، کہا حق نے کہ حیدر کی شجاعت اور ہی کچھ ہے، کہا حق نے کہ حیدر کی شجاعت اور ہی کچھ ہے، ہزاروں دن خوشی کے ہیں جو آتے بھی ہے جاتے بھی، جو آتے بھی ہے جاتے بھی، مگر تیرا رجب والی مسرت اور ہی کچھ ہے، ہزاروں دن خوشی کے ہیں جو آتے بھی ہے جاتے بھی، جو آتے بھی ہے جاتے بھی، مگر تیرا رجب والی مسرت اور ہی، رشید اب تو زبان حال سے گویا ہے خامہ بھی، رشید اب تو زبان حال سے گویا ہے خامہ بھی، ارے گویا ہے خامہ بھی، علی کی منقبت پڑھنے میں لذت اور ہی کچھ ہے، علی کی منقبت لکھنے میں لذت اور ہی کچھ ہے۔ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، عطا فرمائیں۔ ہر دل مومن ثنا خواں جعفر صادق کا ہے، ہر دل مومن ثنا خواں جعفر
صادق کا ہے، حکم ہر سو کار فرما جا پر صادق کا ہے، ہر دل مومن ثنا خواں جا پر صادق کا ہے، آسمانوں سے دعاؤں کہ یہ آتی ہے صدا، آسمانوں سے دعاؤں کہ یہ آتی ہے صدا، دین پیغمبر ایسا جا پر صادق کا، آسمانوں سے دعاؤں کہ یہ آتی ہے صدا، دین پیغمبر ایسا جا پر صادق کا ہے۔ اور نعت کے 5 شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک سلوات پڑھیں ذرا۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں، ایک لازم ہے، رحمت حق کے ہر ایک آن سزاوار ہیں ہم، رحمت حق کے ہر ایک آن سزاوار ہیں ہم، رحمت حق کے ہر ایک آن سزاوار ہیں ہم، الفت مرسل اعظم میں گرفتار ہیں ہم، الفت مرسل اعظم میں گرفتار ہیں ہم، اور یہ حسن مطلب پیش کر رہا ہوں، الفت مرسل اعظم میں گرفتار ہیں ہم، کلمہ گویانے نبی صاحب کردار ہے ہم، کلمہ گویان نبی صاحب کردار ہیں ہم، جنت و کوثر و تسنیم کے حقدار ہیں ہم، کلمہ گویان نبی صاحب کردار ہیں ہم، جنت و کوثر و تسنیم کے حقدار ہیں ہم، اور شعر حاضر کر رہا ہوں، جنت و کوثر و تسنیم کے حقدار ہیں ہم، نہ تو شہرت کی تمنا ہے نہ دولت کی ہوس، نہ تو شہرت کی تمنا ہے نہ دولت کی ہوس، یا نبی آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم، نہ تو شہرت کی تمنا ہے نہ دولت کی ہوس، یا نبی آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یا نبی آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم نے دیکھا ہے تصور میں نبی کا روضہ، ہم نے دیکھا ہے تصور میں نبی کا روضہ، ہند میں رہ کے بھی سرکار کے زوار ہیں ہم، ہند میں رہ کے بھی سرکار کے زوار ہیں ہم، سبز گنبد پر نچھاور ہے ہماری جانیں، سبز گنبد پر نچھاور ہے ہماری جانیں،
جان و دل سے جو نثارے شہ ابرار ہیں ہم، جان و دل سے جو نثارے شہ ابرار ہیں ہم. اور یہ آخری شعر حاضر کرم بھائی بتا رکھا، جان و دل سے جو نثارے شہ ابرار ہیں ہم. کوئی للکار کے دیکھے تو ہمیں دشمن دی، کوئی للکار کے دیکھے تو ہمیں دشمن دی. حق پر مرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں ہم. کوئی للکار کے دیکھے تو ہمیں دشمن دی. حق پر مرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں ہم. حق پر مرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں ہم. اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں. نعت گوئی کے لیے پائی ہے ہم نے یہ زبان، نعت گوئی کے لیے پائی ہے ہم نے یہ زبان. سب سے کہہ دیجئے نظر شاعر سرکار ہیں ہم. صلوات و ارشاد. چار مصرے عرض کر رہا ہوں. صلی رونق سرکار محمد، اے صلی رونق سرکار محمد. ارزرا کے گوہر ہے در شہوار محمد، زہرا کے گوہر ہے در شہوار محمد. سر سبز کیوں میں کہ نہ پھر دین خدا نام سے ان کے، کیوں میں کہ نہ پھر دین خدا نام سے ان کے. ہیں جعفر صادق گلے گلزار محمد، کیوں میں کہ نہ پھر دین خدا نام سے ان کے. ہیں جعفر صادق گلے گلزار محمد. نعت کے کچھ شعر. بات جب چھیڑی کسی نے آمد سرکار کی، بات جب چھیڑی کسی نے آمد سرکار کی. ارے طاق کسریٰ سے صدا آنے لگی جھنکار کی، طاق کسریٰ سے صدا آنے لگی جھنکار کی. شعر دیکھیں. ہوں مریض عشق احمد، جاؤں گا طیبہ ضرور. ہوں مریض عشق احمد، جاؤں گا طیبہ ضرور. ہے یقین اللہ سنتا ہے دعا بیمار کی. ہوں مریض عشق احمد، جاؤں گا طیبہ ضرور. ہے یقین
نہیں اللہ سنتا ہے دعا بیمار کی. دیکھیں ہم نعت اور منقبت نوح سلام اور مرثیے حمد نعت اور منقبت نوح سلام اور مرثیے ان سے ہٹ کر جو بھی ہیں باتیں وہ ہیں بیکار کی. ان سے ہٹ کر جو بھی ہیں باتیں ہیں وہ بیکار کی. شیخ بشر اللہ میں آپ بس کرتے رہو کملی کی اور زلفوں کی بات. آپ بس کرتے رہو کملی کی اور زلفوں کی بات. ارے ہم سے سنیے منقبت سیرت کی اور کردار کی. آپ بس کرتے رہو کملی کی اور زلفوں کی بات. ہم سے سنیے منقبت سیرت کی اور کردار کی. یہ آخر دو شعر ہیں. منزلت کیا پوچھتے ہو شیخ ماتمدار کی. منزلت کیا پوچھتے ہو شیخ ماتمدار کی. ارے ضامن بخشش ہے بیٹی احمد مختار. منزلت کیا پوچھتے ہو شیخ ماتمدار کی. ارے ضامن بخشش ہے بیٹی احمد مختار کی. یہ آخری شعر ہے. ہوں فقیر کربلا جھولی میں ہے کونو مکان. ہوں فقیر کربلا جھولی میں ہے کونو مکان. ارے کیا کروں میں لے کے دولت اس سے کم معیار. فقیر کربلا جھولی میں ہے کونو مکان. کیا کروں میں لے کے دولت اس سے کم معیار کی. یہ سب کو ہے معلوم ہجرت احد سے دفن تک. سب کو ہے معلوم ہجرت احد سے دفن تک کی وفا کس نے کفالت احمد مختار. کلام پیش کرنے سے پہلے دو محافل کی یاددہی آپ کی خدمت میں ہے. 16 ربیع الاول کو اسی حسینیہ میں گروہ جعفری آپ حضرات سے جشن صادقین میں شرکت کی متمنی ہے. آفتاب اعزا خطاب فرمائیں گے اور شعراء منظومات پیش کریں گے. اور اس جشن کے فوری بعد بارگاہ ختم رسول میں بھی اسی دو مبدوئین کے سلسلے کا جشن منعقد ہوگا. ان سب کے لیے جو حضرات علیل ہیں ان سب کے لیے دعا ہے. بالخصوص ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر تقی خان صاحب قبلہ کے
جذبہ عزا اور جذبہ ولا کو اور ان کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ان کو واقع بیمار کربلا و بیمار مدینہ مکمل طور پر صحت یاب رکھے اور ہمارے ساتھ کو سلامت رکھے۔ آج کے مندو کے سلسلے کے ایک خطا اور نعت کے چند شعر اور ڈاکٹر صاحب کا حکم یہی رہتا ہے کہ رسول کا ذکر بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتا، تو اس مناسبت سے میں تعمیل حکم میں چند منقبت کے بھی چند شعر پیش کر کے زحمت تمام کروں گا۔ چار مصرے ملاحظہ کریں کہ علم کا، اخلاص کا، حق کا، صداقت کا چراغ، علم کا، اخلاص کا، حق کا، صداقت کا چراغ، جعفر صادق تو ہے حق کی مشیت کا چراغ۔ علم کا، اخلاص کا، حق کا، صداقت کا چراغ، جعفر صادق تو ہے حق کی مشیت کا چراغ۔ دل برے باخر کی مدحت میں پڑھی جب منقبت، بزم میں روشن ہوا گویا عبادت کا چراغ۔ دل برے باخر کی مدحت میں پڑھی جب منقبت، بزم میں روشن ہوا گویا عبادت کا چراغ۔ اور یہ سائل ممتنع میں چند شعر ہیں حضرات، ممکن ہے آپ حضرات کے لیے تازہ ہوں۔ نعت کے چند شعر ہیں، ملاحظہ کریں کہ مدینے کے آقا کی محفل سجائیں، مدینے کے آقا کی محفل سجائیں، ہے آج اپنی عید آؤ خوشیاں منائیں۔ مدینے کے آقا کی محفل سجائیں، ہے آج اپنی عید آؤ خوشیاں منائیں۔ تڑپ دل کی ہے بزم مدحت سجا کر، تڑپ دل کی ہے بزم مدحت سجا کر، یہ ہے جن کی محفل وہ محفل میں آئیں۔ تڑپ دل کی ہے بزم مدحت سجا کر، یہ ہے جن کی محفل وہ محفل میں آئیں، یہ ہے جن کی محفل وہ محفل میں آئیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک درود پڑھیے حضرات۔ ہیں مصروف ہم مصروف ہم مدحت مصطفیٰ میں، ہیں مصروف ہم مدحت مصطفیٰ میں، ہمیں آمنہ دے رہی ہیں دعائیں۔ ہیں مصروف ہم مدحت مصطفیٰ میں، ہمیں آمنہ دے رہی ہیں دعائیں۔ فرشتوں کے ہمراہ آقا کے در پر، چلو تہنیت کے قصیدے سنائیں۔ فرشتوں کے ہمراہ آقا کے در پر، چلو تہنیت کے قصیدے سنائیں۔ جو آئے ہیں جشن محمد میں اس دم، جو آئے ہیں جشن محمد میں اس دم، جو آئے ہیں جشن محمد میں اس دم، وہ سب جھولیاں آج بھر کر ہی جائیں۔ جو آئے ہیں جشن محمد میں اس دم، وہ سب جھولیاں آج بھر کر ہی جائیں۔ کہو واسطہ دے کے اب فاطمہ کا، کہو واسطہ دے کے اب فاطمہ کا، ہمیں جلد آقا مدینہ بلائیں۔ کہو واسطہ دے کے اب فاطمہ کا، ہمیں جلد آقا مدینہ بلائیں۔ مختص کرتا ہوں کہ رشید آرزو ہے دعا بھی یہی ہے، رشید آرزو ہے دعا بھی یہی ہے، یہ اشعار سن کر نبی مسکرائیں۔ رشید آرزو ہے دعا بھی یہی ہے، یہ اشعار سن کر نبی مسکرائیں۔ مدح مولا کے سلسلے کی چند شعر ملاحظہ کر لیں حضرات۔ عرض کرتا ہوں کہ گلوں کی خوشبو سمیٹے جو روشنی ہوئی ہے، گلوں کی خوشبو سمیٹے جو روشنی ہوئی ہے، علی کے ذکر کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے، علی کے ذکر کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے۔ مطلب اور پیش کر رہا ہوں کہ بسر علی کی ولا میں جو زندگی ہوئی ہے، بسر علی کی ولا میں جو زندگی ہوئی ہے، وہی تو زندگی دراصل زندگی ہوئی ہے۔ بسر علی کی ولا میں جو زندگی ہوئی ہے، بسر علی کی ولا میں جو زندگی ہوئی ہے،
وہی تو زندگی دراصل زندگی ہوئی ہے۔ علی کا بغض لیے دل میں جو بھی مر جائے تو اس کی موت حقیقت میں خودکشی ہوئی ہے۔ علی کا بغض لیے دل میں جو بھی مر جائے تو اس کی موت حقیقت میں خودکشی ہوئی ہے۔ شعر پیش کروں، شعر سنیے کہ علی کی مدح میں اشعار میں جو لکھتا ہوں، علی کی مدح میں اشعار میں جو لکھتا ہوں، یہ میری فکر کو عزت خدا نے دی ہوئی ہے۔ علی کی مدح میں اشعار میں جو لکھتا ہوں، یہ میری فکر کو عزت خدا نے دی ہوئی ہے۔ اسی سے مربوط شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہے سانس جسم میں جب تک کروں گا ذکر علی، ہے سانس جسم میں جب تک کروں گا ذکر علی، یہ میری زندگی میرے علی کی دی ہوئی ہے۔ ہے سانس جسم میں جب تک، ہے سانس جسم میں جب تک کروں گا ذکر علی، یہ میری زندگی میرے علی کی دی ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی میرے علی کی دی ہوئی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ جس نے دین کو دی زندگی ہے اس کا ذکر ہے، جس نے دین کو ہے وہ جس نے دین کو ہے وہ جس نے دین کو دی زندگی ہے اس کا ذکر، بتا تو کیوں یہ تیری جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ جس نے دین کو دی زندگی ہے اس کا ذکر، بتا تو کیوں یہ تیری جان پر بنی ہوئی ہے۔ ایک شعر یہ بھی سن لیجئے حضرات کہ مخصروں کا مجھے کرنا ہے مزاج بحال، مخصروں کا مجھے کرنا ہے مزاج بحال، اسی لیے تو نصیری سے بات کی ہوئی ہے۔ مخصروں کا مجھے کرنا ہے مزاج بحال، اسی لیے تو نصیری سے بات کی ہوئی ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ سنی تلاوت قرآن تو میرے دل نے کہا، سنی تلاوت قرآن، سنی تلاوت قرآن تو میرے دل نے کہا، یہ منقبت تو علی کی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ سنی تلاوت قرآن تو میرے دل نے کہا، یہ منقبت تو علی کی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ مختاوی توجہ کے قابل پیش کر رہا ہوں کہ سنی تلاوت قرآن تو میرے دل نے کہا، یہ منقبت تو علی کی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ علی کی مدح تو ایک بحر بے کراں ہے رشید، علی کی مدح تو ایک بحر بے کراں ہے رشید، ابھی تو بات فقط سطح آپ کی ہوئی ہے۔ علی کی مدح تو ایک بحر بے کراں ہے رشید، علی کی مدح تو ایک بحر بے کراں ہے رشید، ابھی تو بات فقط سطح آپ کی ہوئی ہے۔ گرامی گزشتہ کئی برس سے اس جشن سرور کائنات کی یہ روایت فخر قوم ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر ایم تقی خان صاحب کی جانب سے شروع کی گئی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان ذاکرین جو ذاکری شروع کرتے ہیں اور انہیں چند برس اس راستے پر ہوتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کی گلگوشی اور ان کا تحفہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں میر محمد علی خان صاحب ابن میر مہدی علی خان صاحب متولی نیمباڑہ مولا علی، یہ نبیرہ ہیں میر محمد علی خان صاحب متولی بارگاہ نیمباڑہ کے، ان کے پوترے ہیں مہدی علی خان صاحب، وہ بھی ذاکر اہل بیت ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔
اور نوجوان ذاکر اہل بیت فرزند رضا علی صاحب نخوا خان گروہ کاظمی آنے میں ابھی تاخیر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے بیان سے میں مستفید کریں. اس کے بعد ہمارے ذاکر اہل بیت اکبر علی موسوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اس نوجوان ذاکر کے نام کا اعلان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانس مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ. یا من خرج من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل یکون. والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلوات خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انا ارسلناک رحمتا للعالمین. صلوات میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آئے رسول تم کو بھیجایا اس لیے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن سکو. اللہ جو ہے رب العالمین ہے اور ہمارا پیغمبر جو ہے رحمت للعالمین ہے. اس طریقے سے رحمت للعالمین رب العالمین کے طرف سے مقرر ہوتا ہے. صلوات بر محمد علیہ. اب میں حضور کی زندگی سے متعلق صرف چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اتنا وسیع سمندر ہے یہ کہ زندگی صرف ہو جا سکتی ہے لیکن یہ سمندر پورا نہیں ہو سکتا. میں ایک بات کہوں گا کہ حضور کی پیدائش سن 1 عام الفیل میں ہوئی. ہمارے بچوں کے لیے یہ عام الفیل کیا چیز ہے؟ عام الفیل جو ہے عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو ہوتا تھا اس کو بیس رکھ کر اس کے لحاظ سے دوسرے تاریخوں کو جانچا جاتا تھا. یہ عام الفیل ایلیفنٹ ایئر یہ ابرہہ کا کعبے پر حملہ کرنے کا زمانہ تھا. ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس عربستان میں ہاتھی جو ہے بالکل نظر نہیں آتے، بلکہ ہاتھی ہوتے ہی نہیں. ہاتھی دراصل افریقہ میں اور جو ہے دوسرے مقامات پر ہوتے ہیں، ہندوستان میں ہوتا ہے، لیکن ہاتھی جو ہے وہ عربستان میں نہیں ہوتا. تو یہ جو ہاتھی اس کے پاس آئے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے جو ہی وہ اس نے امپورٹ کیے تھے ہاتھیوں کو اپنا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ کعبے کے حملے کرنے کے لیے یہ آیا اس شخص، اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا اس وقت کعبے کے متولی تھے، اور ابرہہ کے پاس بلوا بھیجایا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس سے سوچا کہ آ کر کعبے کے متعلق کچھ مجھ سے کہیں گے شاید. تو بہرحال ابرہہ کے پاس حضور پہنچے اور کہا کہ دیکھ تیرے لوگوں نے میرے چند اونٹ جو ہے چرا لیے ہیں، میرے اونٹ واپس کرنے کے لیے میں آیا ہوں. جو کہا بڑا تعلق ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کعبے کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے. کہا نہیں، میرا جو مال ہے میں اس کا حقدار ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اور اللہ کا جو مال ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کا جو مال ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، مجھے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پرواہ کی نہیں ہے اس پہ. بہرحال یہ حملہ ہوا، اور سورہ قرآن میں فیل
ایک سورہ ہے جو پورا اس کے متعلق ہے کہ اصحاب فیل کے متعلق ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ بڑا بری طریقے سے حملہ پسپا ہوا، اور اس طریقے سے ہوا کہ آسمان سے کنکریاں چھوٹے پرندوں کے جو ابابیل یا چمگاڈر جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں کنکریاں لے کر اس فوج پر حملہ آور ہوئے، اور اتنا پرفیکٹ ٹارگٹ تھا ایک کنکریوں کا کہ جس جگہ گرتے تھے وہاں وہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کی خوشنودی کے لیے ایک اور چیز یہاں پر کہنا چاہتا ہوں۔ مولا متقیان کو حضور سرور کائنات نے من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا۔ اس کا خطبہ غدیر کے بعد نعمان ابن ثابت ایک شخص تھا، وہ مجمع سے آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اب کہا کہ نہ مان ينطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سر کو پیغمبر میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک کہ مجھ پر وحی نہ ہو، تو یہ اللہ کے طرف سے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھ پر یعنی اس ملعون پر عذاب نازل کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ علی کی دشمنی کے سامنے عذاب خدا گوارا تھا، لیکن علی کے ساتھ دوستی گوارا نہیں تھی۔ تو کیا ہوا اس وقت؟ ایک پتھر آسمان سے گرا، اس طریقے سے گرا کہ جس طرح سے اصحاب فیل کے سروں پر وہ پتھر گرا تھا، تو یہ شقی کے سر پر پتھر گرا اور وہ جل کر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو سرکار حضور کائنات سن 1 عامر فیل میں پیدا ہوئے، اور بچپن وہ ان کے پیدائش سے 3 مہینے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو وہ پاسیومس چائلڈ تھے اس طریقے سے، اور پھر والدہ آمنہ بنت وہب نے ان کی پرورش کی۔ اب ہمارے بچوں کے لیے تھوڑی سی تاریخ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو آمنہ بنت وہب کے انتقال کے بعد حضور کی سرپرستی حضرت عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ اس وقت حضرت کا سن 5 سال کا تھا۔ حضرت عبد المطلب بڑی شاندار شخصیت کے حامل تھے، اس طریقے سے کہ چونکہ پیغمبروں کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو پیغمبروں کا صفات دی تھی، پیغمبروں کی صفات سے یہ آتا۔ تو بڑا زبردست مسند بھیجتی تھی کعبے میں، اور جو ہے حضرت عبد المطلب اس پر جمع رہتے تھے، اور ان کی پوری اولاد وہاں پر جمع رہتی تھی۔ تو 5 سال تک حضور کی تولید جو ہے حضرت عبد المطلب نے کی، اور دادا کے انتقال کے بعد اب سرپرستی جو ہے حضرت عبد المطلب کے بڑے صاحبزادے حضرت علی ابن حضرت ابو طالب کے ذمہ ہوئی، اور حضور جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور وہاں پر رہنے لگے، اس طریقے سے کہ ابو طالب نے ان کو اپنے ساتھ ان کا جو تجارتی کاروبار تھا، بڑا وسیع کاروبار تھا، اس میں ساتھ رکھتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو ایکسپیرینس دلاتے تھے اس کو کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے کامیاب طریقے سے یہ تجارت کرتے تھے کہ ان کی معلومات عرب کی جو مشہور ملکہ تھی اس زمانے میں، اور آج آپ نام جانتے ہوں گے حضرت ختیجۃ الکبریٰ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو معلوم ہوا کہ پیغمبر تو اس وقت نہیں تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اچھا کوآرڈینیٹر ہے بزنس کا کہ اس کے وجہ سے جو ہے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہلا بھجوایا حضرت ابو طالب کے پاس
کہ میں حضرت کو محمد کو 2 سال کے لیے اپنے پاس اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے رکھنا چاہتی ہوں. تو حضرت نے ابو طالب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور کرو. تو 2 سال تک حضور جو ہے جناب ختیجہ کے کاروبار دیکھتے رہے. یہ اللہ کے طرف سے کے ارینجمنٹ تھا کہ دونوں آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھیں، کیونکہ آئندہ شادی ہونے والی تھی. تو اس طریقے سے پیغمبر خدا کو سمجھنے کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. تو 2 سال تک تھے، اور قافلوں میں جب تجارتی قافلے تھے وہ باہر جایا کرتے تھے، اور جناب ختیجہ کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، جس کا نام میسرہ تھا. وہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ان پر نظر رکھو کہ وہ کن سے ملتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرتے ہوتے، اور جس وقت چلتے ہیں تو ایک آور کا ٹکڑا ان کے سر پر رہتا ہے. تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ میں یہی سننا چاہتی تھی. اور اس کے بعد وہ حضرت ختیجہ اتنی متاثر ہوئے ان سے کہ آپ نے اپنے طرف سے اپنا شادی کا پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا. اب حضرات آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی جو 2 شادیاں مدینے میں ہوئی تھیں، لوگ لا کر اپنی لڑکیوں کو پیش کیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ سب سیاسی شادیاں تھیں، اس میں حقیقی شادی کوئی نہیں تھی اس کے اندر، چاہے کوئی بھی ہو، اور لوگ اس کی جتنی چاہے تعریف کریں، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ سب سیاسی شادیاں تھیں. لیکن حیدرآباد کے محاورے کے لحاظ سے سہرے اور جلبے کا کوئی دورہ تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شادی مقرر ہوئی، اور حضرت ختیجہ نے اپنا سارا جتنا ان کے پاس کاروبار تھا وہ حضرت کے سپرد کر دیا. اور شادی میں مہر کا جب سلسلہ آیا، تو مہر جو ہے یہ مقرر ہوا کہ 20 اونٹ جو ہے سرخ آنکھوں والے 20 اونٹ اب مہر میں دیے جائیں. اب یہ 20 لال آنکھیں والے سرخ اونٹ جو ہے عام طور پہ دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ بھی معجزہ تھا حضور کا کہ ایک پہاڑ سے یہ سارے اونٹ دستیاب ہوئے، اور اس طریقے سے مہر ادا کر دیا گیا. حضرت حمزہ نے ولیمے کا انتظام کیا، اور حضرت ابو طالب نے عقد نکاح پڑھا. یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان جو ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیغمبر کا نکاح ایک کافر کیسا پڑھ سکتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کافر پڑھتا ہے تو کافر کا پڑھا ہوا نکاح جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. حضرت ابو طالب ایمان لا چکے تھے، اور پیغمبر خدا کی اس طریقے سے حفاظت کر رہے تھے جس طریقے سے کوئی سائے کی حفاظت کرتا ہے. دشمنوں کے خلاف وہ برابر حضور کی حفاظت کر رہے تھے. تو ابو طالب مسلمان تھے، اور اس کے بعد جس وقت حضور پر وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الاعلی الذی پڑھو، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ سمجھ نہیں سکے کہ کیا ہے وحی. تو یہ پیغمبر کی تو یہ حالت تھی ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے ایک یہودی عالم کے پاس جا کے پوچھا کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو ان سے بولو. تو یہودی عالم نے ان سے کہا کہ ان کو جا کر بولو کہ وہ پیغمبر ہو گئے ہیں، ان کو مبارکباد ہو. تو لیکن حضرت ختیجہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ حضور پیغمبر ہوں، اور سب سے پہلے پیغمبر ہونے کی مبارکباد جو تھی جناب ختیجہ نے حضور کو دی، اور سب سے پہلے جو دست بوسی کی
وہ حضرت ختیجہ نے پیغمبر کی. اس طریقے سے جب اسلام کا پہلی جماعت کی نماز ہوتی تھی اس میں حضور نماز پڑھاتے تھے اور آپ کے پیچھے ابو طالب اور حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا صاحبزادہ حضرت علی ابن ابی طالب رہا کرتے تھے. اب ہمارے کمسن سامعین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب تک حضرت علی کا نام بھی نہیں آیا تھا، یہ بیچ میں کیسا آ گیا، ایسا نہیں ہے. سن 30 عام الفیل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے. حضور نے جا کر ریسیو کیا، جب تک آنکھیں بند تھیں تو پہلی مرتبہ جو صورت دیکھی وہ حضور کی صورت تھی، حضور سرور کائنات کی. اور حضور نے اپنی زبان چسائی تھی، جو پہلی غذا جو ہے امیر المومنین کی حضور کی لعاب دہن تھا. اس طریقے سے یہ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا اور اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے حضرت ختیجہ کے پاس ان کے پاس ٹیک کیئر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا. اور اس طریقے سے وہ دیکھ بھال کرتے تھے کہ مولا اپنے ایک سرمن میں بیان کرتے ہیں، خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایسا رہتا تھا جیسا اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ رہتا ہے. تو مولا متقیان کی پرورش ہونے لگی اور اللہ کو انتظار تھا کہ یہ عمر کا ایک حصہ ایسا طے کریں کہ کوئی اچھا ڈیسیشن لے سکے. جب عمر حضرت کی 7 سال کی ہوئی تو اس وقت دعوت ذوالعشیرہ، جس میں قرآن میں ہے کہ جو اپنے عزیز رشتہ داروں کو دعوت دو اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دو. تو دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے امیر المومنین نے دعوت کا انتظام کیا اور حضرت حمزہ نے بھی اس اہتمام میں ساتھ دیا. لیکن حضور کچھ کہنے والے ہی تھے کہ ابو لہب بیچ میں اٹھ کر جو ہے گڑبڑ کرنے لگا. دوسرے دن بھی دعوت ہوئی، تیسرے دن بھی دعوت ہوئی. اس کے بعد ابو لہب جب گڑبڑ کرنے لگا تو حضرت ابو طالب نے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور کہا کہ سن کیا کہہ رہے ہیں میرے بھتیجے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھو اے لوگوں، میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کچھ فوج ہے تو کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گے، بھروسہ کرو گے؟ کہا کہ ہاں، ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہوگا. صحیح. تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن کفر ہے اور تم قولوا لا الہ الا اللہ اور تفلحوا، لا الہ الا اللہ اور تفلحوا کہو. اس کا بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں اپنا مشن شروع کرنے جا رہا ہوں، جو اس میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. 3 وقت اعلان کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھا. دیکھا کہ 7 سال کا نوجوان بچہ بلکہ آگے بڑھا اور کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے تیار ہوں. تو حضور نے دونوں کاندھوں پر اس کا ہاتھ کہا کہ بے شک یہی میرا خلیفہ ہے اور یہی میرا وصی ہے. صلوات اور محمد علیہ وسلم. تو اس طریقے سے دعوت، اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی جانشینی کا اعلان آخر تک نہیں کیا تھا، وہ بالکل غلط ہے. حضور کی جانشینی کا اعلان اسلام کے پہلے دن ہی جو ہے دعوت ذوالعشیرہ میں ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہی میرا خلیفہ ہے اور یہی میرا جانشین ہے. اس طریقے سے حضور
کہ یہ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا، اور لیکن کفار مکہ نے اتنی دشمنی شروع کر دی کہ حضرت پر کھانا پانی بھی بند کر دیا، اور شیب ابو طالب میں جا کر 3 سال تک جو ہے اس خاندان کو رہنا پڑا۔ اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد حضور کے لیے یہ دشوار ہو گیا تھا کہ مکے میں رہیں، تو اس لیے انہوں نے ہجرت کا تصویہ کر لیا، اور شب ہجرت جو دوسرے دن ہجرت کرنے والے تھے، آپ نے امیر المومنین کو بلوایا اور کہا کہ یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب یہ اعتماد اور اعتقاد کی حالت دیکھیے، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں کیوں آپ کے بستر پہ سو، کیا بات ہے، نہیں اللہ کہ سمن و طاع، آپ کی اطاعت کروں گا۔ جا کر بستر پر سو گئے، اور نہج البلاغہ میں ایک مقام پر کہتے ہیں کہ مجھے اس رات ایسی نیند آئی کہ زندگی بھر ویسی نیند نہیں آئی تھی۔ صبح میں بیدار ہوئے تو کفار قریش جو ہے اپنے تلواریں لیے ہوئے جمع تھے وہاں پر، اور اس کے بعد پوچھے کہ جو ہے محمد کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے ان کے حوالے کر کے گیا تھا؟ ان کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، تو میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں۔ تو یہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن حضور نے وصیت کی تھی کہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ امیر المومنین کو کہ جن کے نو مسلم بلکہ کافروں کے جو ڈپازٹس ہیں اتنے صادق الامین تھے کہ بینکس نہیں تھے اس زمانے میں، ڈپازٹس لا کے رسول اللہ کے پاس رکھاتے تھے، جو کہہ کہ ان کے ڈپازٹ سب سے پہلے واپس کرو۔ تو آپ نے 3 دن وہ ڈپازٹس واپس کرے اور کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اس طریقے سے کہ ان کے ساتھ 3 مقدرات عصمت و طہارت تھے۔ ایک تو فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ، دوسرے فاطمہ بنت محمد جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ ام ایمن، یہ تینوں کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ حضور جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے وہاں پر تھے، اور اس طریقے سے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ میں سیٹل ہو گئے، اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی مدینہ پہنچنے کے بعد کہ پہلی ہجری، اب یہاں سے سن ہجری شروع ہوتا ہے، پہلی ہجری میں عقد جناب سیدہ کیا گیا صلوات محمد علیہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ طریقے سے دونوں کی شادی کی گئی، اور اس کے بعد دوسری ہجری میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری ہجری کے آخر میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 5ویں ہجری میں حضرت زینب پیدا ہوئی، اور 7 ہجری کو شہزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اس طریقے سے کہ یہ اہل بیت کا پورا سلسلہ تھا، اور حدیث قصہ میں آپ جس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جب 5 اہل بیت ارکان اہل بیت قصہ کے نیچے جمع ہوئے، تو اللہ نے کہا، حضور نے کہا کہ ہم اہل بیت نبوہ معدن رسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات ریفرنس پوائنٹ جو ہے جناب فاطمہ سید سرفراز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس کے بعد اسلام کی جنگیں شروع ہوئی۔ یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جو ایکٹیو تھا، جس سلسلے میں تلوار کا ذوالفقار کا استعمال سے ہوا تھا، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس طریقے سے کہ مسلمان صرف 300 سے کم تھے، لیکن کفار قریش تقریباً 1000 سے زیادہ تھے، اور اس میں ابو جہل، ابو لہب، اس طریقے سے جو نامور کفار قریش تھے، وہ اس جنگ میں یہ سب کے سب کام آئے، سب کے سب مارے گئے، اور
اسلام کی جو نقصان ہوا صرف 30 آدمی حضور کے طرف سے مارے گئے، اور باقی امیر المومنین کی اور حضرت حمزہ کی شمشیر زنی ایسی تھی کہ بہت کم کیسوالٹیز اس جگہ اس سائٹ پر ہوئے تھے، صلوات اور محمد عالمت۔ اس کے بعد جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر اور پھر جنگ حنین تک کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جہاں پر علی کی تلوار نے کام نہیں کیا۔ اس وقت لیکن اس کی نتیجہ یہ ہوا کہ علی کے دشمن ہر قبیلے میں پیدا ہونا شروع ہوئے، کیونکہ جن جنگوں میں جو لوگ مارے جاتے تھے عربوں کو بدلہ لینے کی بڑی آرزو رہتی تھی، تو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی افواج سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو، کیا میں نے دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ آپ نے دین اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں، کیا کسی کا قتل میرے ذمہ ہے؟ کہا کہ وہ نہیں۔ پھر کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بغضاً منا لأبی، آپ کی باپ کی دشمنی میں آپ سے لڑ رہے ہیں۔ تو اتنی دشمنی ہوتی تھی کہ آج تک عالم اسلام جو ہے بٹا ہوا ہے، وہ لوگ جو علی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علی کے خلاف ہے، جو آج تک عالم اسلام بٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد پورے جنگیں ہونے لگیں، اور حضور 10 حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ تشریف لے گئے، اور حجۃ الوداع کے ختم ہونے کے بعد آپ نے ایک ایسے مقام پر جہاں پر قافلے ملتے ہیں لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ وسیع بیان کیا اور کہا کہ لوگوں، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ النبی و اولا بانفسکم، تو اسی کا ریفرنس دے رہے تھے کہ میں تم سے اولا ہوں، کہ آپ ہم سے اولا ہیں۔ تو کہا کہ من کنتو مولاؤ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہم والمن والا ہو وآدمن آدھا ہو وقتل من خزل ہو وقتل من ذلت ہو، کہ جو اس کے ساتھ جنگ کرے اس کے ساتھ تو جنگ کر، جو اس کے ساتھ دوستی کرے تو اس کے ساتھ دوستی کر۔ آپ نے اس دعا کو پڑھی۔ تو جگہ یہ واقعہ غدیر کے بعد چند ہی دنوں کے بعد حضور نے کسی مشہور یہ ہے کہ کسی یہودین کے گھر میں جا کر آپ نے دعوت کھائی تھی اور اس نے زہر جو ہے گوشت میں کھلا دیا تھا، تو حضور وہ سخت علیل ہوئے۔ اس کے بعد اس علالت کے درمیان بھی آ کر برابر مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، لیکن یہ لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ اپنی علالت کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ خلیفہ اول جو ہے نماز پڑھائیں۔ خلیفہ اول کو کبھی موقع ملا ہی نہیں تھا، نہ مل سکتا تھا کہ حضور کی موجودگی میں جا کر نماز پڑھائیں، تو انہوں نے نماز کبھی نہیں پڑھائی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گڑبڑ کرنا شروع کیا وہاں پر۔ تو حضور نے کہا کہ دیکھو تم لوگ بہت زیادہ آوازیں کر رہے ہو، تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ جائے۔ تو رسول جس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے اس کو کوئی نزدیک نہیں کر سکتا، اور مسلمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ صلوات و محمد علیہ۔ تو اس طریقے سے پھر وہ سلیکشن یا الیکشن جو بھی ہے، وہ سقیفہ بنی ساعدہ جو چوروں کے ملنے کی جگہ تھی، دراصل وہاں ان لوگوں نے مل کر جو ہے اب خلافت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کے بعد مولا متقیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ 23 سال کی زندگی میں ایسے گزارا ہوں جیسے میرے کسی کے حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو، جس کے آنکھ میں جو ہے کوئی تنکا چلا گیا ہو۔ اس طریقے سے میری کائنات لٹ رہی تھی،
اور مجھے صبر کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ حضور نے مجھے صبر کی وصیت کی تھی، اور علی کی اگر شمشیر نکلتی تو مذہب جب ہی ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مذہب ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے امیر المومنین کا یہ تیسرا زمانہ جس میں وہ ان لوگوں کو بعض وقت اسسٹ کیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی جب ان سے دشمنی تھی تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جاتے اگر علی نہ ہوتے۔ تو اس لیے تھا کہ یہ جو بھی کرتے تھے کہ علی خلیفہ نہیں تھے لیکن امام وقت تھے، وہ پورے زمانے کے سردار تھے، کوئی ان کو اپنے جگہ سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی وجہ سے جب اسلام پر کوئی وقت پڑتا تھا تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے اسلام کی مدافعت کریں۔ تو اسلام کی مدافعت نہیں تھی، وہ خلافت کی مدافعت نہیں، اسلام کی مدافعت تھی، وہ خلافت کی اسلام کے خلاف جو بھی کام کر رہے تھے تو اس کے لیے آپ نے ان کی مخالفت کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آپ کرے، آپ کو خوش رکھے، اور آئندہ اور بھی جشن جو ہیں جو 16 کو ہونے والے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہے، ہماری پوری قوم شیعہ جعفری کہلاتی ہے، مذہب جعفری، اور مولا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ضرور ان سارے جشنوں میں آپ شریک ہوئیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آنے کا شکریہ، اور مجھ جاہل کو سننے کا شکریہ۔ صلوات محمد۔ Okay.